بیرونی ڈیفیسٹ وہ 4% تھا. نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%، جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں. ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی، جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا، جو ریکارڈ تھا. ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی، وہ ریکارڈ تھی. اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا، جو کہ ریکارڈ تھا. جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی، اب یہ سمجھیں، انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے، اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے. یعنی ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا، انہوں نے جو سیٹ اپ کیے، اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی، اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے، کیپیسٹی اتنی زیادہ کر دی، ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا. ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی، پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے. تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمپشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدنی آئے وہ ان کو پیسے دینے کی. تو انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے، ہم اس کو لے کے گئے 116 ملین یونٹس پہ اپنے دور میں. بلین یونٹس میں، مطلب ارب یونٹ، 116 ارب یونٹس میں. انہوں نے کوئی اپنی اس دور میں ڈیم نہیں بنائی. ہم نے 6 ڈیمز کا شروع کیا، جس میں 2 بڑی ڈیمز تھی. یہ 50 سال کے بعد ہم نے شروع کیا. ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا، جو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے، جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے. اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے، یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے. ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا. وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی، انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا ہے، جو ہمارا اساس پروگرام تھا. اور ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ. اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے. میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے، اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا. یہ جب میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں، یہ پاکستان کی جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے، اس میں یہ شائع ہوئے ہیں. اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیے ہیں، یہ ہمارے دور کی اکنامک سروے میں شائع نہیں ہوئے. تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اعداد و شمار، یہ ہمارے ہر سال کی جو اکنامک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں. اب دیکھیں ہوا کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا. آج آفیشل ریٹ ہے 224 روپے ڈالر کی. 250 روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا. جو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھیے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری. ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈسٹری بڑھے. انڈسٹری بڑھتی ہے، روزگار ملتا ہے، آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا، 27% پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی، اس میں اضافہ ہوا.
اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح ریوائیو ہوئی. اور انڈسٹری ریوائیو ہونا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے, ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے, تو وہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ فیکٹری مشینری بنانی پڑتی ہے, امپورٹ وہ سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ اگر آج فیصلہ کریں, فائدہ کریں کسانوں کا, تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے, وہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد وہ فصل اگائے گی. لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتی ہے. اس کو ختم کرنا بڑا آسان ہے, اس کو چلانا بڑا مشکل کام ہے. ہمیں 2.5 سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے, کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی. فیصل آباد کے اندر جو فیکٹریاں تھیں ٹیکسٹائل کی, ان کو ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے. تو اور بے روزگاری تھی. ہمارے جو یہ مارچ کی اب میں بات کر رہا ہوں, ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصل آباد میں. باہر سے لوگوں کو مزدوروں کو منگوانا پڑتا تھا. ریکارڈ ہماری جو یہ 27.7 پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی, جو آج 0.4% پہ پہنچ چکی ہے. ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے. یہ اکتوبر کی فگرز ہے. سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا مہنگائی کا, کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی, عمران خان نے مہنگائی کر دی, قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں, بول نہیں رہے, وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے, اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے, کتنی تکلیف ہے, چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی, تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں, میں کمپٹیشن دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ, کتنے وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کو نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی. دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی, کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. آج $70 اور $80 کے بیچ میں قیمت ہے. ہمارے دور میں $103 سے $115 تک تیل کی قیمت تھی, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے. تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے, تب تو کوئی نہیں سنتا تھا. اور آج یہی لوگ جبکہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی آسمانوں پہ ہے, آج سناٹا ہے. آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ $150 لیٹر پہ تھا. آج کوئی $234 پہ ایک ہے, 224 پہ ایک ہے, 236 پہ ڈیزل ہے. تو آج کیوں نہیں, جب ڈالر نیچے, جب تیل نیچے آ گیا ہے, تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے آسمانوں پہ قیمت گئی ہے, جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملک کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے, 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس